الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، اللہ جل شانہ کی ایک خاص صفت ہے عالم الغیب ہونا. جیسے اللہ جل شانہ رحمان اور رحیم ہے، اور جیسے اللہ جل شانہ غفور الرحیم ہے، اور جیسے اللہ جل شانہ اپنے مخلوق کو روزی پہنچانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں. ان میں سے اللہ جل شانہ کی یہ بھی خاص صفت ہے کہ وہ عالم الغیب ہے. عالم الغیب صرف اللہ جل شانہ ہے، اور کوئی عالم الغیب نہیں ہے. جیسے کوئی اور رزاق اور غفار نہیں ہے، ایسی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. اور علم غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات میں اس کے بننے سے پہلے اور اس کائنات کے بننے کے بعد آج تک جو کچھ دنیا میں ہوا یا دنیا کے علاوہ کہیں ہوا، اور جو کچھ فی الحال ہو رہا ہے اور جو قیامت تک ہوگا، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو، زمین آسمان سے ہو، چاند اور سورج سے ہو، یا قیامت سے ہو، قیامت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس سے ہو، جنت اور جہنم سے ہو، سب چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. ان تمام چیزوں کا علم اللہ جل شانہ کو ہے. اور جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی 5 غیب کی باتوں کا ذکر ہے، جس میں سے پہلی غیب کی بات یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی. اس کا علم بھی اللہ جل شانہ کو ہے اور کسی کو نہیں. یعنی کس صدی میں آئے گی، کس سن میں آئے گی، کس مہینے میں آئے گی،
یہ اللہ جل شانہ کے علم میں ہے، کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ ایسے ہی بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی اور کس طرح ہوگی، اس کا حقیقی اور حتمی علم اللہ جل شانہ کو، کسی کو بھی معلوم نہیں۔ محکمہ موسمیات والے جو پیشین گوئی کرتے ہیں وہ حتمی نہیں ہوتی، وہ قطعی اور یقینی نہیں ہوتی، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کل بارش کا امکان ہے، کل بارش کا امکان ہے، یعنی بارش ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، ان کا اندازہ یہ ہے کہ ہوگی، تو ان کی بات قطعی نہیں ہوتی، ان کی پیشین گوئی یا ان کا اعلان حتمی نہیں ہوتا۔ لیکن کل بارش کا حقیقی علم اور یقینی علم یہ اللہ جل شانہ ہے، کسی کو بھی نہیں۔ اور ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے، ماں کے رحم میں جو کچھ ہے، اس کا قطعی علم بھی اللہ جل شانہ کو ہے کہ آیا لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، یا ایسی ہوا بھری ہوئی ہے، اور اگر لڑکا یا لڑکی ہے تو وہ کالا ہے یا گورا ہے، وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، اس کا حقیقی علم بھی اللہ جل شانہ ہوگا۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو ڈاکٹر صاحبان بتلا دیتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ حتمی نہیں ہوتا، وہ قطعی اور یقینی نہیں ہوتا، غلط بھی ہوتا رہتا ہے۔ بتاتے ہیں کہ لڑکا ہے، ہوتی ہے لڑکی، کئی بتاتے ہیں کہ لڑکی ہے، ہوتا ہے لڑکا۔ تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو کچھ پتہ چلتا ہے وہ یقینی نہیں ہوتا، اور یقینی علم اللہ جل شانہ ہوگا۔ تو رحم میں کیا ہے اللہ جل شانہ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم یقینی اور قطعی ہے۔ ایسے آدمی کل کیا کمائے گا؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ کل آدمی کیا کمائے گا کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کل کون سا انسان کیا کمائے گا، کیا نہیں کمائے گا، کتنا کمائے گا، کتنا نہیں کمائے گا، کہاں سے کمائے گا، کہاں سے نہیں کمائے گا، اس کا قطعی علم اللہ جل شانہ ہوگا، کسی کو بھی نہیں۔ اور ایسے ہی انسان کہاں اس کا انتقال ہوگا یہ بھی اللہ جل شانہ کو معلوم ہے۔ کسی کو بھی کسی کے بارے میں، نہ اپنے بارے میں نہ دوسروں کے بارے میں، کسی انسان کو قطعی طور پر معلوم نہیں ہے کہ میرا یا کسی اور کا انتقال کہاں ہوگا۔ اور جب جگہ کا علم نہیں تو انتقال کے وقت کا بھی کسی کو علم نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کون سا انسان کس وقت اس کا انتقال ہوگا۔ انسان کے انتقال کا وقت بھی اللہ جل شانہ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ایسی کس جگہ اس کا انتقال ہوگا اس کا قطعی علم بھی اللہ جل شانہ ہوگا، کسی اور کو نہیں ہے۔ یہ 5 غیب کی باتیں ہیں جن کو اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ بتائیے کہ قیامت کا علم بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ہے، کسی کو بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔
تو آپ نے فرمایا کہ بھئی جیسے تم نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتا، اس کا قطعی علم تو بس اللہ جل شانہ کو ہے۔ یہ غیب کی 5 باتوں میں سے ہیں جو اس آیت میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا حضور اس کی علامتیں کیا ہیں؟ تو پھر آپ نے قیامت کی علامتیں اور نشانیاں بتلائی ہیں جن سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ اسی لیے حضرات علماء کرام نے فرمایا ہے کہ قیامت کی علامات 3 قسم کی ہیں۔ علامات قیامت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ علامتیں جو کہ بہت پہلے ظاہر ہو چکی ہیں، اور دوسری وہ علامتیں جو درمیانے درجے کی ہیں، جو جاری اور ساری ہیں، اور تیسری علامتیں وہ ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی۔ جو بہت پہلے علامات آ چکی ہیں ان کو علامات بعیدہ کہتے ہیں، اور جو اس کے بعد آئیں گی اور آ گئی ہیں اور آ رہی ہیں انہیں علامات متوسطہ کہتے ہیں، درمیانے درجے کی علامات۔ اور تیسری قسم جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی اور ان کے بعد پھر قیامت جلدی ہی آ جائے گی، ان کو علامات قریبہ کہتے ہیں، یعنی قریب والی علامتیں۔ جو علامتیں بہت پہلے ظاہر ہو چکی ہیں ان میں ایک بڑی علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا، جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے پیغمبر ہیں۔ تو آپ کا یہ تشریف لانا یہ قیامت کی ان علامتوں میں سے ہیں جو بہت پہلے ظاہر ہو چکی ہیں۔ اسی طرح آپ کا انتقال ہونا یہ بھی پہلی قسم کی علامات میں سے ہے، اور آپ نے اللہ تعالی کے حکم سے اور اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ چاند کا ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا، چاند کا دوسرا ٹکڑا ادھر ہو گیا، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ دونوں ٹکڑے دوبارہ آپس میں مل گئے۔ یہ بھی پہلی قسم کی علامات قیامت میں سے ہے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے، احادیث طیبہ کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اور یہ بھی علامت پوری ہو چکی ہے۔ تو یہ وہ علامتیں کہلاتی ہیں جو بہت پہلے ظاہر ہو چکی ہیں، اس کو علامات بعیدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے درجے کی علامتیں پائی جاتی ہیں جو احادیث طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک علامت یہ ہے کہ گانا بجانا ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ وہ دیکھ لو ہمارے سامنے کہ گھر گھر ٹی وی موجود ہے، اور یوٹیوب موجود ہے، اور فیس بک موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، اور اس کے اوپر گھر گھر میں ناچ گانا عام ہے، فوش پروگرام عام ہے، یہاں تک کہ موبائل میں بھی یہ لعنت آ چکی ہے، اور یہ علامت پوری ہو رہی ہے۔ یہ دوسرے درجے کی علامات ہیں جن کو علامات متوسطہ کہا گیا ہے۔ یہ دیکھ لیے ساری دنیا میں عام ہے، گھر گھر عام ہے۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل انٹرنیٹ والا موجود ہے، اور اس کے اندر یہ ساری ننگی فلمیں، ننگے پروگرام، فوش پروگرام، ناچ گانا، عیاشی فحاشی بدماشی، سب چیز اس کے اندر موجود۔ دوسری علامت یہ ہے کہ سود عام ہو جائے گا۔ اب دیکھو ساری دنیا
سودی نظام میں جکڑی ہوئی ہے. جو غیر سودی بینک ہیں وہ تو برائے نام ہیں، وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. شکر کے ہیں کہ جو لوگ سود سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین اللہ پاک نے راستہ نکال دیا ہے. لیکن پوری دنیا سودی نظام میں جکڑی ہوئی ہے اور سودی بینک پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. بیمہ زندگی انشورنس ساری دنیا میں پایا جاتا ہے. سودی نظام ساری دنیا میں چھایا ہوا ہے. اتنا سود عام ہو گیا ہے، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے. عام ہے یہ دیکھ، کم تولنا کم ناپنا یہ گناہ بھی کتنا عام ہو چکا ہے. جاہل ان پڑھ کم درجے کے لوگ بڑے بڑے عہدوں اور منصب پر فائز ہو جائیں گے. جو حکومت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے وہ حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں گے. یہ علامت بھی پوری ہو گئی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ علامتیں سب جاری اور ساری ہیں. اور جو علامت بالکل قریب آئیں گے ان میں سے حضرت مہدی علیہ السلام کا تشریف لانا ہے. جب حضرت مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو بس سمجھو قیامت قریب آ گئی ہے، وہ علامات قریبہ میں سے ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. ان سے پہلے دجال نکلے گا جو اس روئے زمین کا سب سے خطرناک فتنہ ہوگا. اور اس فتنے سے سارے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو ڈراتے آئے ہیں. اور چونکہ یہ حضور کی امت میں ظاہر ہوگا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی بہت زیادہ تفصیلات بیان فرمائی ہیں. اس کا ایک ایک گوشہ آپ نے واضح فرما دیا ہے کہ دجال کیسا ہوگا اور وہ دنیا میں آ کر کتنے دن رہے گا اور وہ کیا کرے گا. ایک ایک گوشے پر آپ نے اچھی طرح روشنی ڈال دی تاکہ میرے امتی اچھی طریقے سے اس فتنے سے باخبر رہیں. تو یہ قیامت کے قریب آئے گا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پھر وہ دجال کو تلاش کر کے اس کا خاتمہ فرمائیں گے. تو دجال کا نکلنا یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پہ تشریف لانا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے. اور پھر ان کا دجال کو مارنا ختم کرنا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے. تو یہ تین قسم کی علامتیں ہیں. یہ جو درمیانے درجے کی قسمیں ہیں وہ بھی بہت ساری علامتیں ہیں. اس کے بہت ساری علامتیں ہیں. جو میں نے مثالیں دی ہیں وہ تو نمونے کے طور پر ہیں. ایک علامت اور پیشین گوئی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس کا عرصے سے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا، ایسا بھی ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ ایک دوسرے کو مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے اور مارنے کے لیے اور ان کی شان و شوکت کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے، ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے اور اس طرح دعوت دیں گے جیسے کھانے پر لوگ اپنے دوست احباب کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ بھائی تم بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ، کھانا بڑا عمدہ اور نہایت لذیذ ہے، آؤ بھائی آؤ تم بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ. جیسے دعوت میں لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور مدعو کرتے ہیں، اس طرح لوگ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے اور ان کی شان و شوکت کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے. تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور اس زمانے میں ہم کم ہوں گے؟
ہم کم تعداد میں ہوں گے، جس کی وجہ سے لوگ اس طرح سے ہمیں ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ اصل میں کم نہیں ہوں گے، بہت ہوں گے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی ہوگی، بڑی کثرت سے مسلمان ہوں گے، لیکن ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دل سے ان کا رعب نکال دیں گے، اور ان کی حیثیت بس ایسی ہوگی جیسے سیلاب میں پانی کے اوپر کوڑا کرکٹ بہتا ہوا جاتا ہے۔ جیسے سیلاب میں جب پانی تیزی کے ساتھ بہتا ہے تو درختوں کے پتے، تنکے، گھاس پھوس یہ پانی کے اوپر بہتا ہوا چلا جاتا ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک سکے۔ تو جیسے سیلاب کے پانی میں خش و خاشاک اور کوڑا کرکٹ بہتا ہوا چلا جاتا ہے اور اس کو اپنے آپ کو روکنے کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، یہی حال مسلمانوں کا ہو جائے گا۔ تو کسی نے پوچھا حضور ایسا کیوں ہوگا؟ مسلمان ایسے کمزور کیسے ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ان کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ اب وہن کا لفظ بھی ان کے سمجھ میں نہ آیا تو پوچھا حضور وہن کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کی کراہت ان کے دل میں پیدا ہو جائے گی، یعنی حب دنیا اور موت کی ناپسندیدگی ان کے دل میں جم جائے گی، جس کی وجہ سے ان کا رعب ختم ہو جائے گا اور وہ بزدل ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ جہاد کرنا چھوڑ دیں گے۔ کافروں سے لڑنا اس لیے پسند نہیں کریں کہ مر نہ جائیں۔ یہ دو باتیں حضور نے بیان فرمائے، تو اس کا ہم اپنے زمانے میں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے تقریباً 52 ملک ہیں، اور 52 ملکوں میں کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی اتحاد نہیں ہے، اور سب کے سب فلسطین کے مسئلے میں دم سادے بیٹھے ہوئے ہیں، چند پھس پھسے بیانات کے سوا اور چند قراردادوں کے علاوہ اور کچھ نہیں، جبکہ ان کے مقابلے پر جو کافر ہیں وہ گنے چنے ہیں، اور مسلمان ان سب سے ایسے ڈرے ہوئے ہیں، اور مسلمان حکمران ایسے بے حس پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت بھی کھل کر نہیں کر سکتے۔ یہ حضور کی پیشین گوئی کا یہ زمانہ مصداق بنا ہوا ہے، اور آج مسلمان اربوں میں ہیں، اور دنیا کے جو سب سے بہترین علاقے ہیں یہ ان کے پاس ہے، ایٹمی طاقت بھی ان کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود وجہ یہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمائی۔ تو مجموعی طور پر جو ہمارا حال ہے وہ حضور کی اس پیشین گوئی کا مصداق ہے، لہذا ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں آیا اللہ اس کے رسول کی محبت غالب ہے یا دنیا کی محبت غالب ہے۔ اصل مرض ہے حب دنیا، حب دنیا یہ اصل بیماری ہے، اور حب دنیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں دنیا کی ایسی محبت ہو جس کی وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ کی تابعداری چھوڑ دے، فرما برداری کرنا چھوڑ دے، دنیا کے محبت میں پڑ کر کے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دے، جائز ناجائز کی تمیز ختم کر دے، بس پیسہ آنا چاہیے، دنیا آنی چاہیے، مال آنا چاہیے، روپیہ آنا چاہیے، دنیا ملنی چاہیے، چاہے حرام طریقے سے ملے، چاہے حلال طریقے سے ملے، چاہے جائز طریقے سے ملے، چاہے ناجائز طریقے سے ملے۔ دنیا کی محبت میں پڑ کر آدمی نماز چھوڑ دے، جماعت چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی تابعداری چھوڑ دے، گناہوں کو نہ چھوڑے، کوئی سبھی کر رہے ہیں میں نہیں کروں گا تو کیسے کیا ہوگا،
تو دنیا کی محبت کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، آخرت سے غافل کر دے، گناہوں میں آدمی کو مبتلا کر دے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے روک دے، یہ ہے حب دنیا۔ دنیا کی ایسی محبت ہو کہ اولاد کی خاطر، بیوی بچوں کی خاطر، خاندان برادری کی خاطر انسان اللہ کی نافرمانی پر کمر کس لے، یہ حب دنیا ہے سبھی۔ اور ہونا ہی اس کا الٹ چاہیے کہ ہر مومن کے دل میں چونکہ ایمان ہے، لہذا اس ایمان کے تقاضے کے مطابق اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، اور جب اللہ اس کے رسول کی محبت زیادہ ہوگی آخرت کی فکر زیادہ ہوگی، پھر وہ گناہوں سے ایسے بچے گا جیسے سانپ بچھو سے بچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حکم ایسے بچا رہے گا کہ وہ جرت نہیں کر سکے گا کہ میں اللہ کا حکم چھوڑ دوں اور نافرمانی چھوڑ دوں، نافرمانی کروں، ایسا نہیں کرے گا، چاہے بیوی بچے ناراض ہوں اور چاہے دوست احباب ناراض ہوں۔ تو ہمارے دین کے اندر تعلیم ہے کہ آخرت کی فکر کرو اور اپنے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت اتنی پیدا کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پر غالب آ جائے۔ تو یہ آج کا زمانہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف یہ سارے ممالک جو ہیں دم سادے بیٹھے ہیں، اس لیے ہم سب کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اپنی فکر یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھائیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے پیدا ہوگی اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے یا مغلوب فرما دے، اور اپنی محبت اور آخرت کی فکر غالب فرما دے، تاکہ ہم اس پیشن گوئی کا مصداق بننے سے محفوظ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔